ایک بزرگ دریا کے کنارے عبادت الہی میں مشغول تھے۔ انہوں نے کئی پہروں سے کچھ نہ کھایا تھا۔ بھوک کی شدت کی تاب نہ لا کر اٹھے اور دریا کے طرف میں چلنے لگے۔ اچانک سامنے سے ایک سیب بہتا ہوا چلا آتا دکھائی دیا۔ حضرت رحمہ اللہ نے بھوک کے عالم میں وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ اب کھا لینے کے بعد دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں کہ یہ سیب کس کا ہوگا، مجھے تو مالک سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ یہی سوچ کر وہ دریا کے طرف میں آگے چلے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ ایک سیبوں کا باغ نظر آیا۔ خیال ہوا کہ سیب یہاں سے گرا ہوگا۔ اب یہ جوان بزرگ باغ کے اندر گئے اور مالک سے معافی مانگنی چاہی۔ باغ کے مالک بھی بہت اللہ والے تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ آمدہ نوجوان کوئی نیک آدمی ہوگا۔ مالک باغ نے آمدہ جوان سے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرو گے تو اجازت دوں گا، ورنہ نہیں۔ میری بیٹی کی 3 اوصاف یہ ہیں کہ وہ سمم بکمن اور عمیون، یعنی گونگی، بہری اور اندھی ہے۔ جوان دل میں سوچتا ہے کہ میں خوبصورت جوان آدمی ہوں، اچھی سے اچھی لڑکی مل جائے گی تو دنیا تو بن جائے گی، لیکن آخرت بگڑ جائے گی۔ اگر اس نکمی لڑکی سے شادی کر لوں تو دنیا برباد ہو جائے گی، لیکن آخرت بن جائے گی۔ قرآن کا اعلان بھی ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہی سوچ کر جوان بزرگ سید ابو صالح نے شادی کی خواہش ظاہر کر دی، چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب سید ابو صالح ہجر عرس میں گئے تو دیکھا کہ لڑکی حسن و جمال میں یکتا اور جملہ عیوبات سے تو مبرہ ہے۔ خوشی اس لیے ہوئی کہ دنیا اور آخرت دونوں بن گئی، اور پریشانی اس لیے تھی کہ سسر نے جھوٹ بولا۔ صبح سسر صاحب کے پاس شکایت کی۔ سسر صاحب نے فرمایا کہ میری بیٹی جب سے حد بلوغت تک پہنچی اس وقت سے اب تک کسی اجنبی مرد سے بات نہیں کی، نہ ہی دیکھا اور نہ ہی کسی اجنبی مرد کی بات سنی۔ اس اعتبار سے وہ گونگی، بہری اور اندھی ہے۔ ظاہری مفہوم مراد نہیں، یہ مالک باغ سید عبداللہ اصمعی رحمہ اللہ تھے، اور انہی 2 پاکیزہ ہستیوں کے ہاں محبوب ربانی، قطب سبحانی، غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی۔ بعض مورخین نے یہ واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والدین کا قرار دیا ہے، جبکہ دیگر بعض مورخین نے اس کی نسبت امام بخاری رحمہ اللہ کے والدین کی طرف کی ہے۔ تو معزز ناظرین،